ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو حدیث پاک پڑھی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ ان حضرت الرسالۃ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان علی اللہ حق ان یدخلہ الجنۃ ہاجر فی سبیل اللہ او جلس فی الارض التی ولد فیہا۔ تو اس حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اس بندے کا حق ہے کہ اسے جنت میں پہنچائے، خواہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے یا اسی جگہ مقیم رہے جہاں پر وہ پیدا ہوا تھا۔ تو اس حدیث پاک میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور نماز قائم کی اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے اس حدیث کو پڑھا تھا، لیکن اس میں ہم نے جو تیسری چیز ہے نا کہ رمضان کے روزے رکھے، تو یہ روزے بیان کیے تھے۔ تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ پہلی 2 کام جو ہے یہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ آج جو تیسرے نمبر پہ بات ہے، 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ حضور نے فرمایا من آمن باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لایا، دوسری چیز نماز قائم کی، تیسری چیز رمضان کے روزے رکھے۔ تو اللہ نے اپنے ذمے یہ اس کا حق لازم کر لیا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے، یعنی جنت میں جانے کے لیے اس حدیث پاک میں 3 چیزیں ہیں۔ اللہ نے اپنے ذمے اس کا حق لیا ہے جو آدمی یہ 3 کام کرے۔ ان میں جو تیسرا کام تھا وہ تھا روزے، اور روزے ہم نے پچھلے سبق میں بیان کیے۔ آج ہم نے جو دوسرے نمبر پہ بات ہے کہ اقام الصلاۃ، کہ نماز قائم کرے۔ تو ابتدا میں پیش کی گئی حدیث پاک کا دوسرا جز ہے اقام الصلاۃ، یعنی جو آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے، وہ جنت میں جانے کا حقدار ہے۔ گویا کہ دخول جنت کے لیے یہ کافی نہیں کہ انسان ایمان لے آئے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اقامت صلاۃ بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 3 ہے، دیباچے میں یہ تذکرہ ذکر ہے پہلے صفحے پاری، کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ دوسرے مقام پر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، بے شک دونوں جہاں میں کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان کا حصہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکہا، اور جس نے اس کو ترک کر دیا فقد ہدم الدین، گویا اس نے دین کو گرا دیا۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے۔ معراج کی رات 50 نمازیں لائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے آپ کے بار بار عرض کرنے پر، کہنے پر جاتے رہے، اور ہر بار 5 معاف ہوتی نہیں۔ جب صرف 5 رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے غفار رب کی بارگاہ سے شرم آتی ہے، 50 سے 5 ہو گئی ہیں اور میں پھر واپس جاؤں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے، لیکن آپ غمگین اور آپ دیدہ تھے۔ آپ واپس تو چلے گئے نا حضرت کلیم اللہ کے ایڈوائس پر، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں ایک دفعہ پھر جائے، تو واپس تو چلے گئے لیکن آپ غمزدہ ہیں، غمگین ہیں اور آپ دیدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ غمگین کیوں ہیں؟ عرض کیا اگر میری امت 50 نمازیں پڑھتی تو بہت زیادہ ثواب پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کی امت پر فضل و کرم کیا اور ان کو 1 نیکی کے عوض 10 گنا ثواب دیں گے، 5 پڑھ کر ثواب ان کو 50 کا مل جائے گا۔ ایک حدیث نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من واظب علی الصلوات الخمس حل لہ الجنان وحرم علیہ النیران، جو آدمی زندگی بھر 5 نمازوں پر مواظبت اور دوام رکھے اس کے لیے جنت حلال ہو جاتی ہے اور اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ یعنی حضور نبی کریم نے فرمایا جو 5 نمازوں پر ساری زندگی مواظبت رکھے اور دوام رکھے، مواظبت کا کیا مطلب ہے کہ باقاعدگی سے ادا کرے اور ہمیشہ ادا کرتا رہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت حلال کر دیتا ہے، جہنم اس پر حرام کر دیتا ہے۔ ارشاد پاک ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ بعد التوحید الصلاۃ، قیامت کے دن ہر بندے سے توحید کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ یعنی جتنا زیادہ اس کا اجر ہے اتنی زیادہ فرض نماز کا جو ہے وہ سوال بھی قیامت کے دن سختی کے ساتھ ہوگا، اور اللہ رب العالمین ایک ایک نماز کا سوال کرے گا کہ تیرے ذمے اتنے سال تیری زندگی تھی اور اتنے دن تھے، ہر دن میں 5 نمازیں تھیں تو نے کتنی ادا کی؟ تو اس لیے روز کا دن گزر جاتا ہے لیکن 5 نمازیں ادا نہ کرنے والوں کے ذمے قرض رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح زندگی گزرتی جاتی ہے اور نمازیں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں۔ علماء کرام اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی پیارے کے مرنے کے بعد اس سے بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نہ پڑھی ہوئی نمازوں کا کفارہ ادا کر دیں۔ اگر آپ کسی فوت شدہ بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ آپ اس کی جو قضا نمازیں ہیں نا ان کا کفارہ ادا کر دیں اس کی طرف سے۔ تو اس لیے فقہائے کرام ایک نماز کے بدلے اس کا کفارہ ایک صدقہ فطر کے برابر قرار دیتے ہیں۔ یعنی جتنا صدقہ فطر ہے نا ایک نماز کا اتنا کفارہ ہوگا۔ یعنی صدقہ فطر آج کل موجودہ جو گندم کا ریٹ ہے اس حساب سے اگر لگائیں تو بنتا ہے ایک بندے کا جو ہے نا وہ صدقہ فطر بنتا ہے 100 روپیہ، نہیں جو ہمارا ریٹ ہے اس ریٹ کے حساب سے، تو اگر کم از کم لگائیں ریٹ، یہ آج کا جو ریٹ ہے تو وہ 100 روپیہ بنتا ہے۔ وہ جو انہوں نے 125 لگایا وہ تو شہروں کا ریٹ ہے نا، ہمارا اس جو علاقہ ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ اس ریٹ کے حساب سے اگر ہم حساب لگائیں تو 100 روپیہ بنتا ہے۔ اور اگر ایک نماز کا 100 روپیہ ہو، 5 نمازوں کا روز کا کتنا ہوا؟ 500۔ وطر الگ ہے، وطر کا 100 الگ ہوگا، 5 اور 1 600 ہو گیا ایک دن کا، اور ایک مہینے کی میں جو ہے وہ 30 دن ہوتے ہیں، ایک مہینے میں 30 دن، اور ایک مہینے کی نمازوں کا کفارہ ہو گیا 18,000، اور ایک سال میں 365 دن ہیں، تو ایک سال کی اگر ایک مہینے کی 18,000 ہیں تو ایک سال کی جو نمازوں کا کفارہ ہے وہ بنتا ہے 2 لاکھ نہ بلکہ 2,16,000 روپیہ، 2,16,000 روپیہ اس کا جو ہے نا وہ سال کا کفارہ بنتا ہے جو آدمی نماز ادا نہیں کرتا اس کا۔ اور اگر اس کو آپ 60 سال کم از کم لیں کہ 60 سال ایک بندے نے نماز پڑھی نہیں ہے، اس کی ساری زندگی کی نمازوں کا کفارہ جو ہے وہ بنے گا 1,29,60,000۔ اب ایک بندہ اگر مربع بھی چھوڑ گیا پیچھے تو جو اس کے وارث ہیں بیٹے وہ اس کی طرف سے 1,29,60,000 دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی نمازوں کو اکٹھا نہ کرے، بلکہ نماز کوئی اور کام رہتا ہے تو رہ جائے، لیکن روز کی نماز جو ہے فرض وہ بندے کی نہ رہے، روز کی نمازیں ادا ہوتی رہیں، اور جس کے ذمے کوئی قضا نمازیں ہیں تو وہ ہر نماز کے ٹائم اپنی قضا نماز پڑھتا رہے۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے حصے کی نمازیں خود ادا کرے۔ فرض اگر ادا ہو اور نماز پڑھنے سے روح رب آشنا بھی ہو، یہ کہ اگر کفارہ ہے وہ تو ایک صرف قرض ادا ہوا ہے نا، لیکن اگر بندہ خود ہی نماز پڑھنی شروع کر دے تو ایک تو قرض نہیں چڑھے گا، دوسرا یہ ہے کہ جو فرض ادا کرنے کا ثواب ہے
وہ ایک الگ ثواب ہے۔ پھر اس میں وضو کرنے کا الگ ثواب ہے، مسجد میں آنے کا ہر قدم کے بدلے الگ ثواب ہے، مسجد میں بیٹھنے کا الگ ثواب ہے۔ پھر نماز کے اندر جو آپ الفاظ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، یہ دعائیں اگر قبول ہو جائیں تو یہ فائدہ الگ ہے۔ اگر ایک آدمی نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی لیکن اس کا کفارہ بالفرض ادا ہو بھی جائے 1,29,60,000 کوئی ادا کر بھی دے تو یہ تو صرف اس کا جو ہے نا قرضہ وہ اترے گا نا۔ اب نمازیں خود پڑھنے سے جو درجے ملتے ہیں، جو ثواب ملتا ہے، درود پاک اس میں پڑھتے ہیں اس کا ثواب ہے، اللہ کی ثنا کرتے ہیں اس کا ثواب ہے، سجدے میں تسبیحیں پڑھتے ہیں ان کا الگ ثواب ہے، اتحیات میں بیٹھ کر اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ قبول ہوگی تو ان کا الگ ثواب ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم 5 وقت کی نمازیں خود ادا کرتے رہیں تو کفارے سے کئی گنا زیادہ بہتر یہ چیز ہے۔ تو اور ساتھ اگر سنتے اور نوافل کا ثواب آ جائے، یہ تو ہے صرف فرضوں کی بات، تو ظاہر ہے ایک آدمی فرض پڑھنے آیا تو اس نے سنتے بھی ادا کرنی ہے، اب سنتوں کا الگ ثواب ہے، نوافل کا الگ ثواب ہے۔ تو یحفظک اللہ بحفظک الصلاۃ، تمہارا اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اگر ہم خود حفاظت کریں گے اپنی نمازوں کی تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ 5 نمازوں کے ساتھ سنتوں اور نوافل کے فضائل الگ ہے، تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خود اپنی نمازیں مکمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔